الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے کہ جو سماج، معاشرے، گھرانے، سوسائٹیوں، حکومتوں اور وزارتوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی اس دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، چاہے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہمارا علم اور ہماری ناقص عقل ادراک کر سکی یا نہ کر سکی، وہ محض ایک مخلوق ہے. ان کے ہاں نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی گھرانے ہیں، نہ کوئی معاشرہ ہے، نہ کوئی سماج ہے، نہ کوئی تمدن ہے. اور اگر کسی مخلوق میں ہے بھی، شہد کی مکھی کا بڑا مضبوط نظام ہے. جس طرح ہماری دنیا کے اندر حکومتیں ہیں، بادشاہت ہے، وزارت ہے، اسی طریقے سے شہد کی مکھی کے ہاں بھی، ان کے یہاں بھی چھتوں کے اندر، درختوں پر، بستیوں پر یہ ساری باتیں ہیں، حکومتیں بھی ہیں، وزارتیں بھی ہیں. لیکن سب کی سب ایک حد تک ہیں. انسان جیسی کوئی مخلوق اس روئے زمین پر نہیں ہے کہ جو دوسری مخلوقات کی طرح زندہ رہتی ہو اور اپنا وقت گزارتی ہے. انسان سوسائٹیاں بناتا ہے، گھرانے بناتا ہے، معاشرے بناتا ہے، اور لفظ انسان انسیت سے نکلا ہے، یعنی انسان کے خمیر
اور انسان کے مادے میں ایک دوسرے سے مانوسیت ہے. کتے کو کتے سے مانوس کرنے میں وقت لگتا ہے، شیر کو شیرنی سے مانوس ہونے میں وقت لگتا ہے، بندر کو اپنے ہی جنس کی مخلوق سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. اور انسان ہے کہ ایک سلام کا بول آپ اس کے ساتھ کہہ دیں، اچھا بھائی کیا نام ہے آپ کا، کہاں رہائش ہے، کیا کرتے ہیں، وہ انسیت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان کا مادہ ہی ایسا ہے کہ انسان کے مادے سے انسیت جنم لیتی ہے، اس کے خمیر میں یہ بات ہے. تو سوائے انسان کے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے یہاں باقاعدہ گھرانوں، خاندانوں، سوسائٹیوں اور معاشرے کا نظام ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ایک بہترین معاشرے اور ایک پرامن گھرانے کی تشکیل دینا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، تمام انسانوں کے بانی اور مجد ہیں، جب وہ دنیا میں آئے تو کیا اکیلے تھے؟ اس دنیا میں کس کے ساتھ آئے؟ اپنی بیوی کے ساتھ. معلوم ہوا کہ اس انسان کی فرد واحد، اکیلے انسان کی کوئی حیثیت نہیں. اکیلے انسان بے حیثیت شخص ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے انسیت پیدا کرے، ایک خاندان بنائے، گھرانے بنائے، معاشرے کے اندر امن کو تشکیل دے، سوسائٹیوں کے اندر محبتوں کے پھول کھلائے، یہ ہے حضرت انسان. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت آدم کو دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ حضرت آدم کے ساتھ ان کی بیوی حوا کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ یہ دنیا چلے گی معاشرے سے، اس دنیا کا نظام چلے گا خاندانوں سے. آپ کی اپنی اکیلی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ ایک خاندان کے ساتھ نہ ہو، جب تک آپ اہم معاشرے کا جز نہ ہو، جب تک آپ ایک سوسائٹی کے اندر کسی کے ساتھ رہنے والے فرد نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ کیا خیال ہے، اس وقت دنیا کے اندر جدید اعداد و شمار کے ماہرین کے مطابق تقریباً 2-3 ہفتے پہلے انسانی دنیا کی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر گئی. 2 ہفتے 2.5 ہفتے پرانی بات ہے. یہ 8 ارب انسان جو اس دنیا کے اندر رہتے اور بستے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ ٹھیک آپ کی جسمانی ساخت، ٹھیک آپ کے چہرے جیسا، جو آپ کے جسم کے خط و خال اور جسمانی ڈھانچہ اور شکل و صورت ہے، کیا ایسا کوئی ایک انسان دنیا میں آپ کے جیسا ہے؟ نہیں. حالانکہ آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب، رجسٹرڈ آبادی 8 ارب. لیکن جب ایک انسان کا کوئی شکل و صورت کا شخص، جب ایک انسان کا کوئی ظاہری جسم پر خد و خال سے مرتب ایک اس کے جیسا اور شخص دنیا میں نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی سامنے والا میرے مزاج کے مطابق چلے؟ جب شکل و صورت 8 ارب انسانوں کی ایک جیسی نہیں تو کیا مزاج سب کے ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں، لا محالہ نہیں اور ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اتنی بڑی انسانوں کی آبادی بنائی ہے، اسی طریقے سے ہر شخص کا مزاج، ہر شخص کا دل و دماغ ایک مخصوص زاویے سے سوچتا ہے، مخصوص زاویے سے چلتا ہے، مخصوص زاویے سے عمل کرتا ہے. تو دنیا کے اندر اس وقت کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ 8 ارب انسانوں کے ساتھ 8 ارب مزاج کے انسان دنیا کے اندر ہیں. تو جب ان میں سے کوئی 2 شخص آپس میں ملیں گے تو لا محالہ بھائی اختلاف تو ہوگا، اختلاف تو ہوگا، مزاج کا اختلاف ہے. جب یہ شاعر کہتا ہے گلہائے رنگ رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. ہر کسی کی اپنی سوچ، ہر کسی کا اپنا زاویہ فکر، میری یہ چاہت، میرا یہ مزاج، میری یہ منصوبہ بندی، میری یہ پلاننگ، یہ سب ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو دوسرے پر فٹ کروں.
آج گھرانوں کے اختلافات اور ناچاکیوں کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر کے سرپرست کی یہ خواہش ہے کہ جو میری رائے، جو میرا مزاج، جو میری عقل کہہ رہی ہے نا، میری اولاد بھی ٹھیک وہی سوچے، وہی سمجھے، اسی مزاج پر چلے۔ تو ہو کیا رہا؟ گھرانوں میں اختلافات، گھرانوں میں ناچاکیاں، گھرانوں کے اندر فتنے، معاشرے کے اندر فساد۔ وجہ گھر کے سرپرست کی خواہش کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی جیسے میں چاہتا ہوں وہ چاہے، جو میں سوچتا ہوں وہ سوچے، میں یہ کر رہا ہوں وہ یہ کرے۔ ہوا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ کی چاہت تھی وہ پوری نہیں ہوئی، جو آپ کا مزاج تھا وہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کا اپنا مزاج ہے، آپ کی اولاد کا اپنا مزاج ہے، شوہر کا اپنا مزاج ہے، بیوی کا اپنا مزاج ہے، بیٹے کی گھر میں چلتی ہے، بیٹے کا اپنا مزاج ہے، والد کا اپنا مزاج ہے۔ کوئی بندہ اپنی رائے اور مزاج کو دوسرے پر نافذ نہیں کر سکتا، اور اگر زور زبردستی کرتا ہے نتیجہ انتشار، دلوں کی دوریاں، دلوں کے اندر فساد، دلوں میں اختلاف۔ آپ کہیں گے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اختلافات ہوں گے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑے نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خاندان تھے؟ 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریں۔ مجھے اور آپ کو 4 شادیوں سے اوپر کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے 11 شادیاں کری، 11 شادیاں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو 9 بیویاں آپ کے حرم اور عقد کے اندر موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود نبی ہونے کے، باوجود اللہ کے محبوب ہونے کے، باوجود تمام مسلمانوں کے مرجع الخلائق ہونے کے، ہر بندہ کے کوئی بھی ضرورت پڑتی تھی وہ سب سے پہلے کہاں جاتا تھا؟ حضور کے پاس۔ حضور یہ ہو گیا کیا کریں، حضور ایسے ہو گیا کیا کریں۔ اتنی مصروفیات کے باوجود حضور نے اپنی زندگی میں کتنے خاندان چلائے؟ 11۔ یہ 11 خاندانوں کا چلانا، ایک طرف تو ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، یہ کہاں کی تک ہے؟ اس لیے 11 شادیاں کی ہیں کہ یہ جو 11 عورتیں تھیں الگ الگ مزاج کی تھیں۔ ایک بڑی رحم دل مزاج کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بڑا رحم دل والا مزاج، اور ایک بڑا سرداری والا مزاج حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہودی سردار کی بیٹی تھی، سونے کے چمچ سے کھانا کھا کر بڑی ہوئی تھی۔ کتنا بڑا مزاج کا فرق۔ ایک بالکل غریب خاندان کی بیٹی، ایک سردار کی بیٹی، ایک درمیانے خاندان کی بیٹی، لیکن اللہ جل جلالہ نے 11 خاندان حضور سے چلائے۔ اور کیا پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کون بہتر ہے؟ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ فلانا بندہ بڑا صف اول کا نمازی ہے، بڑا اچھا آدمی، یہ بہتر ہے۔ جو بڑی پگڑی پہنے وہ بہتر ہے، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے وہ بہتر ہے، تکبیر اولیٰ سے جس کی نماز نہ چھوٹتی ہو وہ بہتر ہے، پکا نمازی، پکا حاجی، ہر وقت عمرہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں سخاوت کے جوہر دکھانے والا، یہ بہتر ہے۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہتر ہے تم میں کوئی تو وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے۔ اب پوچھ لیجئے، میں اپنے گھر کے اندر پوچھ لوں، آپ اپنے گھر میں پوچھ لیں کہ مجھے اور آپ کو میرے گھرانے کے اندر کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ میں باہر کی دنیا میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، میری سخاوت کے چرچے ہیں، میرا نام چلتا ہے، میرا سکہ چلتا ہے، میں بڑا کرسی والا ہوں، میں بڑے منصب والا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتری کا معیار یہ نہیں ہے، بہتری کا معیار یہ ہے کہ تم اپنا خاندان کیسے بنا رہے ہو، تمہارا گھرانہ کیسا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے لیے بڑا مشکل کام ہے، میں نے 11 خاندان بنائے چلائے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں۔
یہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. 11 خاندانوں کے نزدیک حضور کی بہتری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا بہتری کا معیار وہ نہیں جو میرے بارے میں باہر کی دنیا سمجھے. بہتر ہونے کا معیار یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی 24 گھنٹے کی وابستگی ہے، آپ کی بیوی، آپ کے والدین، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، اگر ان کے نزدیک آپ بہتر ہیں تو یہ ہے بہتری کا معیار. گھر کے اندر آپ بہتر نہ ہوں، آپ کے اخلاق برے ہوں، آپ بات بات پر کاٹنے کو دوڑتے ہوں، بات بات پر لڑائی کرتے ہوں، بات بات پر گھر والوں کے ساتھ منہ بناتے ہوں، بد اخلاقی کا نمونہ دکھاتے ہوں، اور باہر کی دنیا میں آپ کی اخلاق کا کتنا ہی اچھا چرچا اور تذکرہ نہ ہو، یہ بہتری نہیں ہے. یہ صرف اور صرف نام و نمود اور دکھلاوا ہے، بہتری نہیں. اب مسلمان ایمان والا رہے گا تو صحیح دنیا والوں کے ساتھ. ایک طریقہ اس کا یہ نکالا جائے کہ یہ ایمان والا بندہ، یہ مسلمان شخص سب سے الگ ہو جائے. جنگل میں جائے، جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، تمام نمازیں، تہجد گزار، نمازیں، اوابین، چاش، سارے اللہ اللہ کرے، اللہ کے حقوق 100% ادا کرتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن بندہ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، خاندانوں میں رہتا ہے، معاشرے کا حصہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب مل جل کر رہتا ہے تو ناگواریاں تو ہوں گی، اختلافات تو ہوں گے، تکلیفیں تو ملیں گی، لیکن وَيَصْبِرْ عَلَىٰ أَذَىٰ، خلاف توقع بات پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. خیر، بہتر ہے، من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى، اس مومن بندے کے مقابلے میں جو کسی سے مل جل ہی نہیں رکھتا، جس کا کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے میری اپنی دنیا ہے، بس میں اپنا اکیلا صحیح ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا کہ یہ مومن بندہ بہتر نہیں ہے جو لوگوں سے کٹ کر زندگی گزار رہا ہے. مومن بندہ تو وہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارے اور ناگواریوں اور خلاف توقع بات پر صبر کرے، اذیتوں کو برداشت کرے. یہ مومن بندہ سب سے بہتر ہے. یہ مومن بندہ. آج اس مادیت کے دور کے اندر جہاں ہر طرف مادیت کی مارا ماری ہے، وہاں گھرانے ٹوٹ گئے ہیں، وہاں معاشرے خراب ہو گئے ہیں، وہاں سوسائٹیوں کے اندر وہ محبتیں نہیں رہیں جو ایک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے درمیان بنا کر اور رکھ کر گئے تھے کہ جو صحابہ اور عرب معمولی سی بات پر تلوار نکال لیتے تھے اور کہتے تھے بس اب کوئی بات نہیں، اب میرے اور تمہارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں، عرب کے مختلف خاندانوں جن کے درمیان صدیوں سے جنگیں چلی آ رہی تھی، ایک گھاٹ کے اوپر جمع کر دیے، اور ساتھ کس بات پر؟ کہا کہ مسلمان تو محبتوں والا ہے، مسلمان تو الفتوں کا پیکر ہے، اور اس مومن اور اس مسلمان بندے میں کوئی بھلائی نہیں، اس مسلمان بندے میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر محبت نہ ہو، جس کے اندر الفت نہ ہو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے نقل کرنے والے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، جو اس امت کے حکیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا حکیم هذه الامہ، اس امت کے حکیم. یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی، ابو داود اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، الا انبئکم بافضل الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے صحابہ کی جماعت میں تم کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل روزوں، نمازوں، صدقات و خیرات اور حج سے بڑھ کر ہے. بتاؤں؟
صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ایسا عمل جو نمازوں روزوں صدقات خیرات سے بڑھ کر ہو، بتائیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، بگڑوں کو آپس میں ملا دیں، جو دو بندے آپس میں روٹ گئے ہوں ان کو دونوں کو قریب کر دینا، جن دو بندوں کے درمیان دلوں کے اندر نفرتوں کی آگ جل رہی ہے، کسی بھی بہانے سے تم اپنا مزاج اور طبیعت یہ بنا لو کہ دونوں ایک صفحے پر آ جائیں، دونوں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، یہ ہے تمام نمازوں روزوں اور صدقات سے بہتر۔ اور ساتھ یہ جملہ فرمایا جو سونے سے لکھنے کے قابل ہے، اور میرے اور آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں یہ مونڈ دیتے ہیں سارے نیک اعمالوں کو، سارے نیک اعمال چوپٹ ہو جاتے ہیں، سارے نیک اعمال صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں آپس کے جھگڑوں سے، آپس کی ناچاکیوں سے، آپس کی نا اتفاقیوں سے۔ ایک ہے حلق اور ایک ہے قصر۔ قصر کا مطلب ہے بال چھوٹے کروا لینا، حلق کا مطلب بالوں کو ایسے موڑ دینا کہ آپ کے سر پر ایک بال نہ دکھے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے جھگڑوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ نیکیاں کم ہو جائیں گی، سنیے آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، ساری نیکیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، ساری نیکیوں کا نور نکل جائے گا، نیکیاں چوپٹ ہو جائیں گی اگر تم آپس میں جھگڑے کرو گے۔ تو گھرانے، معاشرے اور خاندان، ان کے درمیان میرے بھائیوں بزرگوں اختلاف تو ہوگا، کیونکہ رائے کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے۔ جو حضرات ابتدائے بیان سے میری بات سن رہے ہیں ان کو میں نے تمہید سے یہ بات سمجھائی کہ اختلافات رائے کا، مزاج کا، یہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہے، لیکن ان اختلافات کو اتنا بنا دینا، اتنی جگہ دل کے اندر دے دینا کہ آپس میں کدورتوں کا موقع مل جائے، یہ ہرگز جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اس مادیت کے دور کے اندر ہماری محنت دیکھیے کہاں کہاں ہو رہی ہے، ہماری محنت گھرانوں کی، گھروں کی دیواروں پر ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں پرانے حضرات جانتے ہیں گھر کے اندر اچھا رنگ و رون ہوتا تھا، وہ گھر پوری سوسائٹی کا اچھا گھر کہلاتا تھا، کیوں بھائی اس گھر میں ماشاءاللہ رنگ بڑا اچھا ہے۔ اب انہی گھرانوں کی دیواروں پر کتنی محنت ہے آپ کو پتا ہے، کھڑکیوں کے اوپر پردے لٹکائے جاتے تھے، اب ان پردوں کے اوپر کیا نقش و نگاری اور کیا ڈیزائن اور کیا اسکیم اور کیا رنگ و روغن آپ کو پتا ہے۔ حتیٰ کہ جو چیز گھر کے اندر آپ اس پر پاؤں روند کر چلتے ہیں، زمین، آج سے 300-400 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایسی مخلوق بھی دنیا میں آنی ہے کہ جس زمین کو وہ اپنے گھر میں روند کر چلتا ہے اس پر بھی محنت ہو رہی ہے، لکڑیاں لگ رہی ہیں، برماٹیک لگ رہا ہے۔ جس گھرانے کے حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور شیاطین کے آنے جانے کی جگہ کہا، کون سی؟ بیت الخلا۔ اس بیت الخلا پر کتنی محنت ہو رہی ہے میرے اور آپ کے گھر کے میں۔ ایک صاحب فخر سے بتا رہے تھے کہ میں نے اپنا بیت الخلا 8 لاکھ روپے کا بنایا، 8 لاکھ روپے۔ اللہ آپ کو دے، آپ 80 لاکھ کا بنائیے، لیکن گھر کے ظاہر پر جب اتنی محنت ہو رہی ہے تو کبھی سوچا ہے کہ اس گھرانے کا مقصد کیا ہے؟ اس گھر کے اندر سکون اگر نہیں ہے، جو اس گھرانے، معاشرے اور سوسائٹیوں کی اصل روح ہے، اگر وہ روح سکون کی صورت میں آپ کو گھرانوں کے اندر میسر نہیں ہے تو ان گھرانوں کی ظاہری نقش و نگار کر کے کہاں جا رہے ہیں میں اور آپ؟ کیونکہ دور مادیت کا ہے تو ہم سب بنا رہے ہیں، اچھے گھر بنا رہے ہیں، لیکن گھر کی روح، گھروں میں سکون کتنا ہے، میاں بیویوں کی آپس میں دل کی ہم آہنگی کتنی ہے، باپ کی اولاد سے بنتی کتنی ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت کیا ہے،
بہن بھائیوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ کیا ہے، اس پر محنت نہیں ہو رہی. نتیجہ سامنے ہے، گھرانے بڑے بڑے بن گئے لیکن سکون سے خالی ہے. نہ چاقیاں نہ اتفاقیاں. بہترین سواری کے اندر نکلتے ہیں کسی مہمان سے جانے کے لیے، شوہر کا منہ ادھر ہے، بیوی کا منہ ادھر ہے. ایک بستر پر میاں بیوی سو رہے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے. ایک گھرانے کے اندر باپ بیٹا جی رہے ہیں لیکن دونوں کے دل الگ الگ ہیں. وجہ یہ ہے کہ بڑوں نے یہ سوچا کہ جو میری مزاج اس پر میری اولاد کو چلنا ہے، چھوٹوں نے یہ سوچا کہ بھائی بڑا جو کہہ رہا ہے ہمیں ماننا نہیں ہے. اس کی وجہ سے ناچاکیاں اور نا اتفاقیاں جنم لینی پڑی. دوسرا حل اگر ان گھرانوں کی ناچاکیوں اور نا اتفاقیوں کو ختم کرنا ہو، وہ حل یہ ہے کہ امید کسی سے نہ رکھی جائے. ہم کسی کو ہدیہ بھی دیتے ہیں تو اس امید سے دیتے ہیں کہ ہم 100 دے رہے ہیں تو شاید وہ 100 دے دے. والد اپنی اولاد پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس سے پوچھے کیوں کر رہا ہے؟ بڑا ہوگا، میں شاید بوڑھا ہو جاؤں تو میرے کو کما کے کھلائے. یہ محنت ہو رہی ہے باپ کی اولاد پر. نتیجہ سامنے ہے. یہی بیٹے پر جو محنت کری، بیٹا بڑا ہوا باغی ہو گیا، باپ کی مانتا ہی نہیں کیونکہ سرمایہ کاری غلط ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر سب سے بہترین سرمایہ کاری کہا، ما نحل والد ولدا افضل من ادب الحسن. سب سے بہترین سرمایہ کاری باپ کی اپنی اولاد کے لیے اس کو اچھے اخلاق سکھانا ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ معاشرہ تو بنے، گھرانہ تو مل کر بیٹھے، خاندانوں میں محبتیں تو ہوں. اگر گھرانوں میں ناچاکیاں اور نا اتفاقیاں ہیں، اس کا ایک بنیادی وجہ دوسروں سے وابستگی رکھنا ہے، امید رکھنا ہے. ہر کسی کو دوسرے سے امید ہے. اب جب وہ اس امید پر پورا نہیں اترتا تو دل خراب ہو جاتا ہے. جب اس امید پر پورا نہیں ہوتا دل کے اندر نا اتفاقی آ جاتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. اور دل کا خراب ہو جانا مسلمان کی مسلمانی کے شایع نشان نہیں ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کری. نصیحت یہ کری کہ یا بنی ان تقدر ان تصبح وان تمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. اے انس بیٹا، اگر تجھے اس بات کی قدرت ہو کہ تیری صبح اور تیری شام اس حال میں ہو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے حسد نہ ہو، کسی مسلمان سے دشمنی نہ ہو، انس بیٹا اگر تجھے قدرت ملے تو ایسا کر لینا، ففعل، ایسا کر لینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس سے یہ کہنا کہ ان تقدر، اور ایک روایت کے مطابق ان قدرتا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کرنا آسان عمل نہیں ہے، مشکل عمل. لیکن اگر عمل مشکل ہے تو نتیجہ بھی سنیے، پھل کیا ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا فَإِن فَعَلْتَ، اگر انس بیٹا تو نے ایسا کیا تو اس کا مطلب کہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے. حضور نے اپنے ساتھ محبت کو معیار قرار دیا. مخلوق آپس میں مل جائے، مخلوق کی نا اتفاقیاں ختم ہو جائے، گھریلو خاندان اور گھریلو خاندانوں کی ناچاکیاں، اختلافات زوال پذیر ہو جائے. حضور معیار قرار دے رہے محبت کا کہ مجھ سے محبت کریں. اور ساتھ ہی آخر میں فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، کہ جو میرے ساتھ محبت رکھے گا وہ جنت میں بالکل میرے ساتھ ہو. جنت کے اندر حضور کی رفاقت کو ملنے کا طریقہ انسانی مخلوق سے ہمدردی، خاندانوں کے اندر جھگڑوں کو ختم کرنا، آپس کے انتشارات کو دفع کرنا، آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دینا. اس امت کے جتنے بڑے بڑے قطب اور اس امت کے جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی اور ابدال گزرے ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا کینہ نہیں رکھتے. تو ہم بھی ان احادیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور نے اپنی رفاقت، جنت کے اندر اپنی معیت اور اپنی صحبت کی وجہ بتائی،
کہ مسلمان آپس میں مل کر رہیں، گھرانے اور خاندان آپس میں مل کر رہیں، آپس کے جھگڑوں سے دور رہیں. اگر ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور جنت میں ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.